نعرہ اشہدوا محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ صلی علی محمد وآل نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، بلندر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی ارقدنی فی مہاد امنہ وامانہ وَأَيْقَظَنِي إِلَى مَا مَنَحَنِي مِن مِّنَنِهِ وَإِحْسَانِهِ الَّذِي دَلَّ عَلَى ذَاتِهِ بِذَاتِهِ وَتَنَزَّهَ عَن مُجَانَسَةِ مَخْلُوقَاتِهِ وَجَلَّ عَن مُلَائَمَةِ كَيْفِيَّاتِهِ الذي قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون، والصلاة والسلام على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب بذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول، الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد المعصومين المظلومين، سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحمید وقوله الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ صلوات۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے، کچھ مومنین نے دعا کے لیے کہا ہے، فرش عزا قبۃ الحسین ہوتا ہے، اور روایت ہے ہمارے پاس کہ الدعاء مستجاب تحت قبۃ الحسین، کہ کوئی دعا حسین کے قبے کے نیچے رد نہیں ہوتی۔ تو اسی روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو فرش عزا کے مومنین بیٹھے ہیں، جو حاجتیں اپنے دل میں رکھتے ہیں، خداوند تبارک و تعالی سے دعا ہے، تجھے اپنے حبیب کا واسطہ، تجھے چہاردہ معصومین کا واسطہ، ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرما۔ جو اس فرش عزا پہ مریض موجود ہیں، خدایا تجھے بیمار کربلا کا واسطہ صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ جو تشیع کے نوجوان اسیر ہیں، اسیران کربلا کا واسطہ قید سے رہائی عنایت فرما۔ خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اتنی زندگی دے کہ مجلس سید الشہداء، ماتم سید الشہداء اپنے 12ویں امام کے ساتھ انجام دے سکے۔
12ویں امام کی ظہور میں تاجیل عنایت فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں سے قرار دے۔ درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ ابھی ہمارے بھائی شعر پڑھ کے گئے، مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی شیعہ 9 محرم کو کرکٹ کھیلتا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ تو انہوں نے شعر پڑھا تو اسی وقت مجھے بھی ایک شعر یاد آ گیا تو پیش کر دوں۔ نجس آنکھوں سے یہ موتی کبھی رونے نہیں جاتے، نجس آنکھوں سے یہ موتی کبھی رونے نہیں جاتے، یہ آنسو ہے کسی میزان میں تولے نہیں جاتے، یہ آنسو ہے کسی میزان میں تولے نہیں جاتے، اور بندے ہاتھوں سے، توجہ فرمائیے گا، بندے ہاتھوں سے شہزادی نے جن کے ہاتھ باندھے تھے، بندے ہاتھوں سے شہزادی نے جن کے ہاتھ باندھے تھے، نمازوں سے بھی ان کے ہاتھ اب کھولے نہیں جاتے۔ ماشاءاللہ جی، کہ شیعہ جو ہے وہ محرم میں آنسو بہاتا ہے، یہ نجس آنکھوں کا مقدر ہے کہ وہ حسین پہ آنسو نہیں بہا سکتے۔ توجہ فرمائی۔ عزیزان محترم، آپ کے سامنے مسلسل ولایت علی اور آثار ولایت کے عنوان سے گفتگو جاری ہے۔ آج اسی سلسلے سخن کی تیسری نشست، گزشتہ گفتگو آپ کے اذہان عالیہ میں ہوگی، اور جس بیداری کے ساتھ آپ سن رہے ہیں اسی بیداری کے ساتھ سنتے رہیے گا۔ ارشاد رب العزت ہوا کہ اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ تمہارے ولی ہیں جو ایمان لائے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ علامہ مجلسی نے بہار الانوار نے اس آیت کا شان نزول اس طریقے سے بیان کیا، توجہ کیجیے گا۔ شان نزول یہ بیان کیا کہ ایک روایت نقل کی، کہا عبداللہ ابن عباس جالس علی شفیر زمزم، زمزم کے کنویں کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے عبداللہ بن عباس، اور کہنے لگے قال رسول اللہ۔ جیسے ہی عبداللہ ابن عباس نے کہنا چاہا کہ قال رسول اللہ، جاء شخص متعمم، ایک عمامے والا شخص آیا، اور آتے ساتھ ہی اس نے کہا قال رسول اللہ۔ فرمائیے، عبداللہ بن عباس سے پہلے کہہ دیا کہ رسول اللہ نے کہا۔ جیسے ہی عبداللہ ابن عباس نے یہ دیکھا، کہا سألتک باللہ، تجھے خدا کی قسم بتا تو کون ہے؟ تو اس شخص نے اپنا عمامہ اتارا اور کہا من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے۔ انا جندب بن جراد البدری ابو ذر الغفاری، میں جندب بن جرادہ بدری ابو ذر غفاری ہوں۔ پھر کہتے ہیں ابو ذر کہ میں نے اپنی ان دونوں آنکھوں سے دیکھا اور اپنے ان دونوں کانوں سے سنا کہ رسول نے فرمایا تھا علی قائد البررہ، علی نیکوکاروں کا سردار ہے، وقاتل الکفرہ، کفار کو قتل کرنے والا ہے، منصور من نصرہ، جس نے علی کی مدد کی خدا اس کی مدد کرتا ہے، مخذول من خذلہ، جس نے علی سے رخ پھیرا خدا اس سے رخ پھیر لیتا ہے۔ پھر ابو ذر کہتے ہیں کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو میری دونوں آنکھیں اندھی ہو جائیں، اگر میں جھوٹ بولوں تو میرے یہ دونوں کان بہرے ہو جائیں۔ میں نے اپنے انہی کانوں سے سنا
اور انہی آنکھوں سے دیکھا کہ مسجد نبوی میں رسول اللہ موجود تھے، میں بھی موجود تھا اور علی ہمارے سامنے نماز پڑھ رہے تھے۔ اتنے میں ایک فقیر مسجد نبوی کے دروازے پر آیا اور کہا کوئی ہے جو اللہ کے نام پہ کچھ مجھے دے؟ جب کچھ نہ ملا تو اس فقیر نے کہا اے خدا گواہ رہنا، تیری مسجد سے خالی ہاتھ پلٹ رہا ہوں۔ نبی دیکھ رہے تھے، ابوذر دیکھ رہے تھے، علی نے اپنا ہاتھ بڑھایا، فقیر نے علی ابن ابی طالب کی چھوٹی انگلی میں جو انگوٹھی موجود تھی وہ انگوٹھی لے لی، فقیر انگوٹھی لے کر چلا گیا۔ توجہ سے سنیے گا، مقدمہ پیش کر رہا ہوں، انشاءاللہ آگے آپ کو لطف آئے گا۔ جب فقیر اپنی انگوٹھی لے کر گیا، رسول نے اپنی نماز تمام کی۔ اپنی نماز تمام کرنے کے بعد رسول نے اپنے ہاتھ بارگاہ الہی میں بلند کیے اور کہا اے خدا ان اخی موسیٰ سألکا، میرے بھائی موسیٰ نے تجھ سے سوال کیا تھا، رب اشرح لی صدری، اے خدا میرے سینے کو کشادہ کر دے، ویسر لی امری، میرے امر کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گروہ کو کھول دے، واجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے اہل میں سے میرا ایک وزیر قرار دے۔ وہ کون ہے؟ ہارون اخی، جو میرا بھائی ہارون ہے، واشدد بہ ازری، ہارون کے ذریعے سے میری پشت کو مضبوط فرما، واشرکہ فی امری، میری رسالت میں ہارون کو شریک فرما۔ جب میرے بھائی نے دعا مانگی تھی تو تو نے دعا کو قبول فرما کے یہ آیت نازل کی تھی، اے موسیٰ سنشد عضدک بأخیک، موسیٰ تم نے دعا مانگ لی، اب ہم تمہارا بازو تمہارے بھائی سے مضبوط کر رہے ہیں۔ توجہ، نبی نے موسیٰ کی دعا کے ذکر کے بعد کہا بارہا موسیٰ میرے بھائی نے دعا مانگی تھی، وَأَنَا نَبِيُّكَ محمد، میں تیرا نبی محمد ہوں، وَصَفِيُّكَ تیرا صفی ہوں، بارہا میں بھی تجھ سے دعا مانگتا ہوں، میرے سینے کو کشادہ کر دے، توجہ، میرے امر کو آسان کر دے، اور میرے اہل میں سے میرے بھائی علی کو میرا وزیر بنا دے۔ توجہ کیجیے گا، نبی نے اپنی دعا مانگ کر تمام کی تھی۔ ابوذر کہتے ہیں ابھی نبی کی دعا تمام ہوئی، جبرائیل آیت لے کر نازل ہو گئے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راجعون۔ اے محمد پریشان نہ ہو، ہم نے موسیٰ کو ہارون کے ذریعے سے مدد دی تھی، اے محمد اللہ تمہارا ولی ہے، لوگوں سے کہہ دے رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو نماز پڑھ رہا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دے۔ توجہ کیجیے گا، میں نے پورا مقدمہ آج انہی دو آیتوں پہ گفتگو کرنی ہے۔ ہمیں اہل بیت نے دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے، یہ درس لیتے چلیے فرش والا۔ اہل بیت نے کہا ہے کہ جب دیکھو کسی کو کوئی اچھی چیز میسر آئی ہے تو حسد نہ کرو، لالچ نہ کرو، تم خدا سے دعا مانگو، اے خدا تم نے میرے بھائی کو یہ چیز عطا کی ہے، یہ مجھے بھی پسند ہے، مجھے دے دے۔ توجہ، اگر کسی مومن کا اچھا گھر بن گیا ہے تو اب یہ حسد نہ کیا جائے کہ اس نے اچھا گھر بنا لیا، لالچ کہ اس کا اچھا گھر بن گیا، اس پہ نظر لگائے انسان، نہیں، خدا سے دعا مانگے، خدایا میرا مومن بھائی ہے، تم نے اسے نعمت عطا کی، اچھا گھر عطا کیا، میں بھی تیرے علی کا چاہنے والا ہوں، مجھے بھی اچھا گھر دے دے۔ تو روایت کہتی ہے خدا اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ نبی نے دعا کا طریقہ سکھایا، بار الہ موسیٰ میرا بھائی ہے، توجہ، تو نے موسیٰ کو بھی تو وزیر دیا تھا، میں بھی تیرا محمد صفی ہوں، تیرا حبیب ہوں، مجھے بھی ایک وزیر عنایت فرما۔ اب ذرا توجہ کیجیے گا،
موسیٰ نے دعا کی، سورہ طٰہٰ کی آیتیں ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی واشرکہ فی امری. یہ پوری دعا قرآن میں موجود ہے. یہ موسیٰ کی دعا تھی. خدا نے جواب میں کیا کہا؟ ایک آیت اتاری، سنشد عضدک بأخی، اے موسیٰ تیرے بازو کو تیرے بھائی کے ذریعے سے مضبوط کر دیں گے. نبی نے بھی دعا مانگی، رب اشرح لی صدری، اے خدا میرے سینے کو کشادہ کر دے، میرے عمل کو آسان کر دے، میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے، اس کے ذریعے سے میری کمر کو مضبوط فرما دے. دعا دونوں نبیوں کی ہے، توجہ، دعا دونوں نبیوں کی ہے. وہاں خدا نے ایک چھوٹی آیت اتار کے بات ختم کر دی، کہا اے موسیٰ تیرے بازو کو ہم نے ہارون کے ذریعے سے مضبوط کر دیا. لیکن جب اپنے حبیب محمد کی دعا آئی تو ایک آیت نہیں اتاری، پورا سورہ اتار دیا. سورہ کیا اتارا؟ الم نشرح لک صدرک، اے محمد کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اے محمد کیا ہم نے آپ کے بوجھ کو نہیں اٹھایا؟ نہیں توجہ نہیں کی. وزیر کو وزیر کیوں کہتے ہیں؟ توجہ، وزیر نکلا ہے وزارہ سے. کس سے نکلا ہے؟ وزارہ کہتے ہیں بوجھ کو. قرآن کے اندر آیت موجود ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تو وزیر کو وزیر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ بادشاہ کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوتا ہے. توجہ توجہ توجہ. ادھر ہارون موسیٰ نے دعا کی، خدایا مجھے ایک وزیر دے جو میرے رسالت کے بوجھ کو اٹھائے. ادھر محمد نے دعا کی، خدایا مجھے وزیر دے جو میری رسالت کی بوجھ کو اٹھائے. جواب کیا آیا؟ اے محمد الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تیرے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، کیا ہم نے تیرا بوجھ نہیں اٹھایا؟ بوجھ اٹھایا ہے علی نے، خدا کہہ رہا ہے میں نے اٹھایا ہے. ابھی بھی کچھ بندے نہیں پہنچے، ابھی بھی کچھ چہرے خاموش ہیں، تو ان کے لیے بات کو ذرا اور واضح کر دوں. اہل سنت کی روایت کتابوں سے روایت پڑھ رہا ہوں. خانہ خدا تھا، واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، صرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں. خانہ خدا کے اندر ایک شخص دوسروں کی ناموس پر نگاہ دوڑا رہا تھا. علی نے دیکھ لیا خانہ خدا کے سامنے دوسروں کی ناموس پہ نگاہ ڈال رہا ہے. ادھر ہی علی نے ایک تماچا بسیط کیا اس کے منہ پہ. اپنا خیبر اٹھانے والا ہاتھ تھا، تماچا بسیط ہوا تو اپنا تال رخسار پکڑ کے خلیفہ ثانی کے پاس جا کے کہتا ہے اے خلیفہ دیکھیے غضب ہو گیا، علی نے مسجد میں کعبے کے پاس مجھے رخسار پہ تھپڑ مار دیا، مسجد کا احترام بھی نہیں کیا. خلیفہ ثانی حضرت عمر نے کہا اچھا علی کو بلاؤ. علی آئے. جب علی آئے تو حضرت عمر نے پوچھا کیا علی ماجرا کیا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے اس کو مسجد میں چہرے پہ تماچا رسید کر دیا. علی نے کہا اے عمر یہ مسجد میں دوسروں کی ناموس پر نگاہ ڈال رہا تھا. یہ جملے امیر المومنین نے ادا کیے. حضرت عمر نے منہ پھیر کے کہا اس شخص سے قد رأى عین اللہ وضرب ید اللہ، اللہ کی آنکھ نے دیکھا، اللہ کے ہاتھ نے مارا. عمر کرے تو کیا کرے؟ توجہ کیا ہے؟ تو الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، روئے زمین پر فقط علی کی ذات ہے جس کے تمام کام خدا اپنی طرف نسبت دیتا ہے. وزیر علی کو بنایا ہے، کہہ رہا ہے بوجھ میں نے اٹھایا. مارے علی کہتا ہے ید اللہ، بولے علی کہتا ہے لسان اللہ.
فزرک، یہ تو ہمیں مجبوری ہے، ہماری تشریحوں کی مظلومیت ہے، انہیں بتایا ہی نہیں جاتا کہ قرآن میں علی کہاں کہاں ہے. لوگ سورج سنتے رہتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا. تو علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، ہم نے تیرے سینے کو کشادہ کیا. اے حبیب تیرا بوجھ میں نے اٹھایا ہے. الذی انقض ظہرک، وہ بوجھ جو تیری کمر توڑ رہا تھا. ورفعنا لک ذکرک، اور تیرے لیے میں نے تیرے ذکر کو بلند کیا. پھر قرآن کیا ہے؟ ان مع العسر یسرا. اے حبیب ان مع العسر یسرا، مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے. توجہ توجہ توجہ. ان مع العسر یسرا، اے حبیب مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے. فإن مع العسر یسرا، اے حبیب یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ عالمین کے لیے مشکل کشا ہے محمد کی ذات. عالمین کے لیے مشکل کشا کون ہے؟ محمد کی ذات. خدا کہہ رہا ہے ان مع العسر یسرا، اے حبیب مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے. ہم نے علی کو وزیر بنا دیا ہے. آپ مشکل میں تھے، آسانی لے کر آ چکے ہیں. خدا کہہ یہ رہا ہے کہ عالمین کے لیے مشکل کشا ہے محمد، محمد کا مشکل کشا ہے علی. آپ کے سینے کو، آخری آیت آگے گفتگو بڑھاؤ. اے حبیب ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ کیا، آپ کے بوجھ کو اٹھایا، آپ کے ذکر کو بلند کیا، آپ کو مشکل کے بعد آسانی دی. پھر خدا نے کہا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اے محمد اب جب تم فارغ ہو جاؤ تو نصب کر دو. توجہ توجہ توجہ. اے محمد اب جب تم فارغ ہو جاؤ تو کیا کرو؟ نصب کر دو. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے پروردگار کی طرف چلے آؤ. میرے چھٹے امام نے کہا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ سے مراد یہ ہے کہ خدا نے حبیب سے کہا فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْحَجِّ فَانْصَبْ عَلِيًّا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. اے محمد جب اپنا آخری حج کر کے فارغ ہو جاؤ تو غدیر میں علی کو مولا بنا لینا. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے پروردگار کی طرف چلے آنا. جو کہ اپنا حسان مطلب دو دعا، ایک حضرت موسیٰ کی دعا اور نبی کی دعا. ایک اور بات کی طرف توجہ دلاؤں. حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي. تھک تو نہیں رہے آپ لوگ؟ بات مشکل تو نہیں ہو رہی؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں بلا تعارف کہہ دیجئے گا مولانا دوبارہ پڑھ دو، دوبارہ پڑھ دوں گا. فَإِذَا آجَمْ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي. حضرت موسیٰ نے کیا دعا کی؟ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي. اے خدا میرے اہل میں سے میرا وزیر بنا. کس میں سے؟ میرے اہل میں سے. یعنی ایک بات تو واضح ہو گئی، نہ اہل کبھی وزیر نہیں بنتا. اچھا ایک عجیب صورتحال رہی ہے، یہ تین چار ماہ سے پنجاب کی صورتحال سیاسی بڑی عجیب چل رہی ہے. تو میں خبریں سن رہا تھا کافی عرصے سے، تو پتہ چلا کہ ایک وزیر اعلیٰ چلے گئے. تو عدالت کے ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے ججوں نے کہا کہ یہ صوبہ 12 کروڑ کا صوبہ ہے، بغیر وزیر کے نہیں چل سکتا، فوراً وزیر مقرر کرو. پھر پتہ چلا کہ وہ ایک وزیر دوبارہ چلا گیا، اس کی جگہ پہ ایک اور آ گیا. تو کہا کہ عدالت میں کیس چلے گئے. کہا نہیں، ایک دن بھی تاخیر نہیں کرنی، صوبے کو بغیر وزیر کے نہیں چھوڑنا. الحمدللہ آہستہ آہستہ سب کو سمجھ میں آنے لگا ہے. توجہ کہ وزیر بہت ضروری ہوتا ہے. تم لوگ 12 کروڑ کے صوبے کو بغیر وزیر کے نہیں چھوڑ سکتے.
حضرت موسیٰ نے کہا کہ میرے اہل سے میرا وزیر سورہ ہود کی آیتیں پڑھا. نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا قال رب انہ ابنی من اہلی. توجہ, کہا کہ انہ ابنی, اے خدا. نوح نے اپنے پروردگار کو پکار کے کہا, بیٹا پہاڑ پہ چڑھ گیا تھا تو نوح نے پکارا بارے نا میرے بیٹے کا کیا ہوگا. توجہ, تو خدا نے اگلی آیت نازل کی انہو لیس من اہلک. اللہ اکبر. توجہ کہ یہ بیٹا تمہارا اہل نہیں ہے. ہاں نبی کا بیٹا, نوح کا بیٹا. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ تمہارے اہل نہیں ہمارا اہل نہیں. یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. انہو عمل غیر صالح, اس نے غیر صالح عمل انجام دیا. توجہ کیجئے گا, پہنچے نہیں آپ ابھی تک. ادھر موسیٰ کہہ رہے میرے اہل میں سے میرا وزیر بنا, ادھر نوح اپنے بچے کو بچانے کی بات کر رہے ہیں. سگا بیٹا ہے, سگا خون ہے. خدا کہہ رہا ہے یہ تیرا اہل نہیں ہے. بتانا یہ چاہ رہا ہے خدا کہ اے نوح اگر سگا بیٹا بھی ہے, حجت خدا کے خلاف ہو جائے, اہل میں سے ہو تب بھی نا اہل ہو جاتا ہے. اگر سگا بیٹا بھی ہو, اہل میں سے ہو تو نا اہل ہو جاتا ہے. لیکن اپنا بیٹا نہ ہو, ابو بکر کا بیٹا ہو تو علی کہنے میں مجبور ہو جاتے ہیں یہ محمد بن ابی بکر یہ میرا بیٹا ہے. محمد بن ابی بکر, بیٹا تو ابو بکر کا ہے, اس کے سلب سے ہے, لیکن مجھ علی کا بیٹا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے خدا کی حجت کو پہچان لیا ہے. کے ساتھ دل بولا علی مولا, علی مولا, علی مولا. برائے خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام علیہ صلوات. اب پھر ایک روایت آپ کے سامنے صحیح السند پیش کر رہا ہوں اور اپنے برادران اہل سنت کی معتبر کتابوں سے پیش کر رہا ہوں. حوالے میرے پاس موجود ہے, نام ذکر کر دیتا ہوں. حاکم نے اپنی کتاب مستدرک میں, حاکم نشابوری نے اور شمس الدین ذہبی نے اپنی کتاب میں اس روایت کو نقل کیا ہے. شمس الدین ذہبی کون ہے؟ یہ اہل سنت کے بڑے عالم. انہوں نے کوشش کی کہ ہر وہ روایت جس میں فضیلت علی یا آل علی ہو اس کے معنی کو ذرا بدل دیں. اس کے معنی کو کیا کریں؟ بدل دیں. کسی نہ کسی طرح کوشش کی کوئی نہ کوئی پوائنٹ نکل آئے. شمس الدین ذہبی یعنی اتنا تعصب رکھنے والا عالم بھی جو حدیث پیش کرنے والا ہو, جب اس حدیث کو پیش کرتا ہے تو نیچے ہی لکھتا ہے حدیث صحیح, یہ حدیث صحیح السند ہے. حدیث کیا ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری کا غلام ہے ابو ثابت, کہتا ہے جنگ جمل میں جب میں نے ایک طرف دیکھا کہ ام المومنین آ گئی ہے اور دوسری طرف دیکھا علی تو میں پریشان ہو گیا اور مضطرب ہو گیا. کروں تو کیا کروں؟ ایک طرف ام المومنین, ایک طرف علی ابن ابی طالب کے ساتھ. کہہ رہا کافی دیر پریشان رہنے کے بعد ظہر کے وقت میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں علی کے ساتھ جاؤں گا. توجہ, کہہ رہا ظہر کو میں علی کے رکاب میں گیا اور جنگ لڑی, جنگ ختم ہو گئی. لیکن جنگ کے بعد بھی میری بے چینی ختم نہیں ہوئی. میں مدینہ گیا ام المومنین ام سلمہ کے پاس اور جا کے کہا ام المومنین سے کہ بی بی میں نہ کھانے کے لیے آیا ہوں نہ پینے کے لیے آیا ہوں, بس جنگ کا وقت تھا. ایک طرف میں نے ام المومنین کو دیکھا اور ایک طرف علی کو دیکھا تو پریشان ہو گیا کس کی طرف جاؤں, اور پھر فیصلہ کر کے میں علی کی طرف گیا. آپ بتائیے میں نے غلط کام کیا یا صحیح کام کیا؟ تو ام المومنین ام سلمہ کہتی ہے احسنت,
یا ابا ثابت، اے ابو ثابت تو نے بہت اچھا کام کیا، کیونکہ میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ سے سنا تھا، رسول اللہ نے فرمایا ہے القرآن مع علی وعلی مع القرآن، کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، یہ حوض کوثر تک پہنچ جائے جدا نہیں ہوں گے۔ توجہ کیجیے گا، روایت صحیح السند پیش کی آپ کے سامنے میں، قرآن کس کے ساتھ ہے؟ علی کے ساتھ۔ علی کس کے ساتھ ہے؟ قرآن کے ساتھ۔ عزیزان محترم، ایک درس دے کے جا رہا ہوں کہ روایت کا سننا کمال نہیں ہوتا، حدیث کا سننا کمال نہیں ہوتا، حدیث کا سمجھنا کمال ہے۔ ماشاءاللہ، حدیث کا سننا کمال، سمجھنا کمال ہے۔ اگر نبی اتنا کہہ دیتے علی مع القرآن، بات تو مکمل ہو جاتی نا، کہ علی قرآن کے ساتھ ختم ہو گئی بات۔ یہ والقرآن مع علی کہنے کی کیوں ضرورت پڑی؟ توجہ، جب پتہ چل رہا ہے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، ایک جملے میں پتہ چل گیا، کیوں والقرآن مع علی کہا؟ توجہ کیجیے گا، اگر میں آج آپ میں سے کسی ایک کو کہوں کہ آپ فلاں رہنما کے ساتھ ہیں یا فلاں لیڈر کے ساتھ ہیں، تو اس کا معنی کیا نکلتا ہے؟ اس کا معنی یہ نکلتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ ہیں لیکن اس سے افضل نہیں ہیں۔ توجہ، باہر جو مومنین بیٹھے ان کے لیے توجہ، معنی کیا نکلتا ہے؟ کہ آپ کسی لیڈر کے ساتھ ہیں، اس کا مطلب یہ کہ آپ ہیں اس کے ساتھ، وہ بھی ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ ہو، لیکن افضل وہ ہے، آپ اس سے پیچھے ہیں، وہ آپ سے آگے ہے۔ اگر نبی صرف اتنا کہتے کہ علی مع القرآن، علی قرآن کے ساتھ ہے، تو کل کا مفتی آ کے یہ بات کہہ دیتا کہ قرآن افضل ہے، اسی لیے نبی نے کہا علی قرآن کے ساتھ ہے۔ نبی نے مفتی کا منہ بند کرنے کے لیے کہا والقرآن مع علی، کبھی قرآن کو علی سے افضل نہ سمجھنا، یہ دونوں ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ۔ توجہ کیجیے گا، میرے پاس وقت کم رہ گیا ہے، بس چند جملوں میں جلدی جلدی پیش کر کے بات تمام کروں۔ علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ۔ اب قرآن کی کچھ صفتیں جو قرآن میں آئی ہیں وہ بتا دیتا ہوں۔ قرآن کی کچھ صفات، پہلی صفت قرآن کی سورہ فرقان، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون علی العالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اس فرقان کو نازل کیا اپنے بندے پر تاکہ وہ بندہ عالمین کے لیے نذیر بن جائے۔ ماشاءاللہ، قرآن کی پہلی صفت کہ قرآن فرقان ہے، اس کو نازل کیا ہے بندے پر تاکہ کیا ہو جائے؟ تاکہ بندہ عالمین کے لیے نذیر بن جائے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی ڈرانے والا بن جائے۔ قرآن نازل اس لیے کیا بندے پر تاکہ عالمین کو ڈرانے والا بن جائے۔ پھر ارشاد رب العزت ہوتا ہے قرآن کی دوسری صفت الذی لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ومن خلفہ، باطل اس قرآن تک نہیں آ سکتا، نہ آگے سے نہ پیچھے سے۔ پہلی صفت کہ یہ قرآن فرقان ہے، اپنے بندے پر نازل ہوا ہے ڈرانے کے لیے۔ دوسری کہ اس قرآن کے سامنے باطل نہیں آ سکتا اور اس قرآن سے پیچھے باطل نہیں آ سکتا۔ تیسری چیز نزلنا الکتاب تبیانا لکل شیء، اے حبیب ہم نے اس کتاب کو نازل کیا، اس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ یعنی اب یہ قرآن فرقان بھی ہو گیا، اس پر باطل بھی نہیں آ سکتا اور اس میں ہر چیز کا بیان بھی موجود ہے۔ چوتھی آیت سورہ واقعہ انہ لقرآن کریم، یہ قرآن کریم ہے۔ توجہ کیجیے گا، یہ قرآن
کریم ہے، فی کتاب مکنون، ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو چھو نہیں سکتے صرف پاک و پاکیزہ لوگ۔ توجہ، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ کس طریقے سے؟ قرآن کو خدا نے نازل کیا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون علی العالمین نذیرا، اس فرقان کو نازل کیا تاکہ محمد عالمین کے لیے نذیر بن جائے، عالمین کے لیے نذیر بن جائے، ڈرانے والا بن جائے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے ڈرانے والے محمد تھے، پوری کائنات کو ڈرانے کا تھا۔ دوسری چیز، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ومن خلفہ، باطل اس قرآن تک نہیں آ سکتا، نہ آگے سے نہ پیچھے سے۔ توجہ، علی کون ہے؟ رسول نے فرمایا علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں کہا کہ علی ادھر جاتا ہے جہاں حق جاتا ہے، یہ کہا اللہم عدل الحق حیث دار علی، خدایا حق کو ادھر موڑ دے جہاں علی مڑے۔ تیسری چیز کہ یہ کتاب کیا ہے؟ تبیان لکل شیء، ہر چیز کا بیان موجود ہے۔ علی کے لیے فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر چیز کو امام مبین میں رکھ دیا ہے۔ آخری آیت کا ترجمہ اور نقطہ پیش کرتے چلو۔ دوسری اور چوتھی آخری قرآن کی صفت یہ تھی کہ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یہ قرآن کریم ہے، کتاب مکنون میں ہے، لا یمسہ الا المطہرون۔ توجہ، اس قرآن کو چھو نہیں سکتے۔ کون چھو سکتے ہیں؟ مطہرون۔ لفظ آپ بولیے، کون چھو سکتے ہیں؟ مطہرون، یعنی پاک و پاکیزہ لوگ چھو سکتے ہیں۔ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ کیسے؟ قرآن کو چھو سکتے ہیں فقط پاک و پاکیزہ لوگ۔ علی کون ہے جس کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا یا علی لا يحبك الا طاہر الولادہ ولا يبغضك الا خبیث الولادہ۔ اے علی، تجھ سے محبت وہ رکھے گا جس کی ولادت میں طہارت ہوگی، تجھ سے بغض وہ رکھے گا جو حرام زادہ ہوگا۔ اب 3 حدیثیں اور پیش کر دوں، 2 منٹ 5 منٹ ہے میرے پاس، سن رہے ہیں؟ تھک جائے تو بتا دیجیے گا۔ نبی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ دوسری حدیث علی مع الحق والحق مع علی۔ تیسری حدیث صحیح بخاری سے پیش کر رہا ہوں، کس سے؟ اور یہ حدیث وہ حدیث ہے جسے حدیث متواتر کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث متواتر۔ حدیث متواتر وہ حدیث ہوتی ہے کہ جب حدیث متواتر آ جائے پھر سند کو نہیں دیکھا جاتا۔ متواتر کو سب قبول کرتے ہیں، اہل سنت کے پاس بھی، اہل تشیع کے پاس بھی۔ اگر حدیث متواتر ہے تو لے لینا، اب دیکھنا نہیں کہ کون سا راوی ٹھیک ہے کون سا راوی خراب، نہیں، متواتر ہے تو قبول کرنا۔ اہل سنت نے، اہل تشیع، تمام علماء نے یہ بات لکھی کہ یہ حدیث متواتر ہے۔ میں صحیح بخاری سے پیش کروں۔ حدیث یہ ہے کہ امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں یہ حدیث نقل کی کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا علی منی وانا من علی،
علی مجھ سے ہے اور میں علی سے. 3 حدیثیں پیش کی, ذرا غور کیجیے گا. عجیب لطف ہے ان تینوں حدیثوں میں. کیا لطف ہے؟ ان تینوں حدیثوں کی ابتدا بھی علی سے ہو رہی ہے اور انتہا بھی علی پر ہو رہی ہے. علی مع القرآن والقرآن مع علی, علی مع الحق والحق مع علی, علی منی وانا من علی. توجہ, پہلا لفظ بھی علی, آخری لفظ بھی علی. رسول بتانا کیا چاہ رہے ہیں؟ رسول بتانا یہ چاہ رہے ہیں دنیا اس قرآن کو علی کے بغیر کیسے سمجھے گی جس قرآن کی ابتدا میں بھی علی ہے, انتہا میں بھی علی ہے. دنیا حق کو علی کے بغیر کیسے سمجھے گی جس حق کی ابتدا بھی علی ہے, انتہا بھی علی. اور دنیا اس محمد کو علی کے بغیر کیسے سمجھے گی جس کی ابتدا میں بھی علی ہے, انتہا میں بھی علی. اچھا, علی منی وانا من علی, علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ علی مجھ سے ہے, اللہ اکبر. لیکن میں کیسے علی سے ہوں؟ توجہ, علی منی, علی مجھ سے ہے, وانا من علی, اور میں علی سے ہوں. یہ انا من علی, میں علی سے ہوں, کیسے سمجھا جائے؟ تو پھر آپ کے انا من علی کو سمجھانے کے لیے 2 جملے پیش کروں اور گفتگو تمام. خلیفہ ثالث کے قتل کے بعد جب سب لوگ جمع ہو گئے امیر المومنین کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے, کہا یا علی اب آپ کی بیعت کرنی, یا علی اب آپ خلیفہ رسول ہیں, یا علی. بہت زور دیا امیر المومنین پہ. امیر المومنین نے خلافت کو قبول کیا. جب خلافت کو قبول کیا, جب مسجد نبوی میں آئے ہیں علی ابن ابی طالب, تو جب منبر رسول پر بیٹھنا تھا, علی ابن ابی طالب نے پہلے زینے کو روندا, دوسرے زینے کو روندا, تیسرے زینے کو روندا, اور اس جگہ پر جا کر بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے. انا من علی سمجھے, وہاں جا کے بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے. جب صحابہ نے, مسلمانوں نے, موٹی موٹی عقلوں والوں نے یہ منظر دیکھا, چہمگوئیاں مسجد میں شروع ہو گئی, شور و غل شروع ہو گیا, یہ علی نے کیا کر دیا, یہ علی نے کیا کر دیا, یہ علی نے کیا کر دیا. حتیٰ کہ کسی نے پوچھ لیا, یا علی یہ خلافت کی سنت رہی ہے, جب پہلی خلافت آئی تھی وہ رسول کے زینے سے ایک زینہ نیچے بیٹھی تھی, جب دوسری خلافت آئی تھی تو وہ پہلے کے احترام میں ایک زینہ اور نیچے بیٹھی تھی, جب تیسری خلافت آئی تھی تو وہ دوسری کے احترام میں ایک زینہ اور نیچے اتر گئی تھی. لیکن آپ نے تو خلفاء کی سنت کو پامال کر دیا اور جا کے مسند رسالت پر بیٹھ گئے. تو علی نے بولا خاموش ہو جاؤ, انا الذی وضعت قدمی علی خاتم النبوۃ فما هذه الآیات, میں وہ ہوں جس نے اپنے قدم کو مہر نبوت پر رکھا تھا. یہ نبی کا منبر ہے. میں وہ ہوں جس نے اپنے قدم کو مہر نبوت پہ رکھا تھا. تم کہہ رہے ہو اس لکڑی کے منبر پہ نہیں بیٹھ سکتا, کیونکہ آپ نے. تو عزیزان محترم, یہ ہے ولایت علی. کبھی بھی عقیدے کو کمزور نہ ہونے دیجیے. کل میں نے آپ کے سامنے ایک بات کی تھی, ہو سکتا ہے کوئی اس سے غلط مطلب لے لے, تو میری ذمہ داری بنتی ہے میں اشتباہ کو دور کر دوں.
کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں صرف آ کے علی علی کرا کے جا رہا ہوں اور میں نماز یا روزے کے مخالف ہوں، یہ بات نہیں کرنا چاہ رہا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے عزیزان. دین میں عقیدہ سب سے اہم ہے، فروع دین کا نمبر بعد میں آتا ہے. جب عقیدہ محکم ہوگا تو عمل قبول ہوگا، عقیدہ محکم نہیں تو عمل قبول نہیں ہے. میں یہ بات سمجھتا ہی نہیں ہوں کہ کوئی اپنے آپ کو علی کا شیعہ کہے اور نماز نہ پڑھے. اللہ اکبر. یہ بات میں درست سمجھتا ہوں کہ کوئی اپنے آپ کو علی کا شیعہ کہہ رہا ہو اور نماز نہ پڑھ رہا ہو. ایک حدیث پیش کر کے منزل مسائل. چھٹے امام کی صلی اللہ محمد وعلی محمد. شہادت کا وقت تھا، روح نکلنے والی تھی، بنی ہاشم جمع تھے، سب کہہ رہے تھے یا ابن رسول اللہ نصیحت کیجیے، جانے والے امام نصیحت کیجیے. چھٹے امام نے، جو بندہ ابھی دنیا سے جا رہا ہے وہ کیا بات کرے گا؟ وہ سب سے اہم بات کرے گا نا، کوئی غیر اہم تو بات نہیں کرے گا. اور وہ جو کہ صادق آل محمد ہو، تو چھٹے امام کی ابھی روح پرواز کرنے والی ہے. سب افراد موجود ہیں، رشتہ دار موجود ہیں. امام نے سب سے کہا، دیکھو لا تنالوا شفاعتنا من استخف الصلاۃ. دیکھو مجھ جعفر صادق کی شفاعت اسے نصیب نہیں ہوگی جو نماز کو کم سمجھے. نماز کو کسی بھی صورت، عمل کو کسی صورت کم نہ سمجھیے گا، لیکن اپنا عقیدہ محکم رکھیے. حضرت تران مظلوم کربلا 3 محرم الحرام ہو چکی. آج سے ٹھیک 4 دن بعد پانی بند ہو جائے گا. خیموں میں بچوں کی الاتش کی صدائیں بلند ہو جائیں گی. حسین ابن علی بس چند دنوں کا مہمان ہے، تو رونے میں بخل نہ کیجیے گا، شرما کے مت روئیے گا. صرف ایک روایت پیش کر دوں تاکہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں. زہری اہل سنت عالم ہے، چوتھے امام کی خدمت میں آتا ہے، کہتا ہے یا ابن رسول اللہ، میری بیٹی کی شادی ہے، آپ شادی میں تشریف لائیے گا. چوتھے امام کہتے ہیں زہری، جب سے میرے بابا کی شہادت ہوئی ہے میں نے خوشی کی محفل میں شریک ہونا چھوڑ دیا ہے. زہری یہ سن کے چلا جاتا ہے. پھر کچھ دنوں بعد آتا ہے، کہتا ہے یا ابن رسول اللہ، آپ کے بابا کی مجلس رکھیے گھر میں. چوتھے امام کہتے ہیں ہاں اب میرے بابا کی مجلس رکھیے، اب میں ضرور آؤں گا. مجلس وبا ہوتی ہے. امام زہری کے گھر جاتے ہیں، مرثیہ خواہ مرثیہ پڑھ رہا ہوتا ہے. زہری امام کو اس جگہ پہ بٹھاتا ہے جہاں مرثیہ خوان مرثیہ پڑھ رہا ہوتا ہے، یعنی صدر محفل میں بٹھا دیتا ہے. جب مرثیہ خوان مرثیہ پڑھنا شروع کرتا ہے تو بڑا گریہ ہوتا ہے، لوگ بے تحاشا روتے ہیں، مجلس تمام ہو جاتی ہے. زہری دیکھتا ہے کہ امام مجلس میں نہیں ہے، گھبرا کے اٹھتا ہے کہیں مولا کو کوئی بات بری نہ لگ گئی ہو. جیسے ہی اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو دہلیز پہ دیکھتا ہے جہاں عزاداروں کی چپلیں پڑی ہوتی ہیں وہاں سید سجاد بیٹھے ہوئے تھے. زہری کہتا ہے مولا میں نے آپ کو وہاں بٹھایا تھا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ چوتھے امام رو کے کہتے ہیں زہری تو وہ نہیں دیکھ رہا جو میں دیکھ رہا ہوں، وہاں میری ماں زہرا اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. عزاداروں 3 محرم الحرام ہو چکے. میں آرام سے مسائل پڑھ رہا ہوں، اپنی آوازیں محسوس کر کے سن رہا ہوں. 3 محرم الحرام ہو چکی. جناب زینب نے اپنے بھائی حسین سے کہا
بھیا یزیدی لشکروں کے تو لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں، کیا ہمارا کوئی مددگار نہیں آ رہا؟ جناب امام حسین نے کربلا میں پہلا خط لکھا حبیب ابن مظاہر کو۔ حبیب اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے زوجہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے کہ اچانک دق الباب ہوا۔ 3 محرم کا دن تھا، آج کا دن تھا۔ دق الباب ہوا، جیسے ہی دق الباب ہوا ایک نقاب پوش ایک خط لے کر آیا تھا۔ اس نے فوراً حبیب کو خط دیا اور تیزی میں چلا گیا۔ حبیب نے خط کھولا، محسوس کر کے سنا۔ خط کھولا تو لکھا ہوا تھا من الحسین الی رجل فقیر۔ تاریخ کا مختصر ترین خط ہے یہ، 2 جملے ہیں اس خط میں۔ کہا حسین کی طرف سے حبیب ابن مظاہر کو، یا حبیب، اے حبیب، انک تعلم قربتی من رسول اللہ۔ اے حبیب، میں کربلا میں اکیلا ہوں اور تمہیں میری قربت رسول اللہ سے تو پتہ ہے۔ حبیب تمہیں پتہ ہے میں فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوں۔ حبیب ان اردت نصرتنا، حبیب اگر میری مدد کرنا چاہو فاقدم الینا، تو میرے پاس کربلا آ جاؤ۔ آخری ایک لفظ تھا آجلاً، ذرا جلدی کربلا پہنچو۔ یہ لفظ زینب کبریٰ نے لکھایا تھا۔ جب امام حسین نے خط لکھ دیا نا تو زینب نے کہا بھیا حبیب کو لکھیے ذرا جلدی آئیے، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ الغرض جب یہ خط حبیب نے پڑھا، حبیب نے خط کو لپیٹ دیا۔ جب خط کو لپیٹا تو زوجہ نے کہا حبیب کس کا خط ہے؟ کہا نبی کے نواسے کا خط ہے۔ کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا مدد کے لیے بلا رہے ہیں۔ زوجہ نے کہا پھر تم نے کیا سوچا؟ حبیب کہتے ہیں مجھے ڈر ہے میں چلا جاؤں تو یزیدی اس گھر کو توڑ دیں گے۔ حبیب کی زوجہ کہتی ہے حبیب ادھر نبی کا گھر ہے، تجھے اپنے گھر کی پڑی ہے۔ حبیب کہتا ہے مجھے ڈر ہے کہ اگر میں چلا گیا تیرے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ زوجہ کہتی تجھے اپنے بچوں کی پڑی ہے، وہاں حسین کی سکینہ۔ پھر حبیب کہتے ہیں مجھے ڈر ہے تجھے کون کھانا دے گا؟ زوجہ کہتی ہے حبیب میں مٹی کھا کے زندگی گزار لوں گی لیکن تو حسین کی نصرت کو نہ چھوڑنا۔ حبیب خاموش ہو جاتے ہیں۔ زوجہ کہتی ہے اے حبیب اگر تیرا جانے کا ارادہ نہیں ہے تو اپنا امامہ مجھے دے دے، اپنی تلوار مجھے دے دے، میں اپنے حسین کی نصرت کو چلی جاؤں۔ عزاداروں 3 دن گزر گئے، 4 محرم، 5 محرم، 6 محرم کو رات کے وقت حبیب اپنے غلام سے کہتے ہیں اے غلام میری سواری لے کے کوفہ کے باغات میں چلے جاؤ، میں ذرا رات کی تاریکی میں آؤں گا، دشمنوں کا پہرا ہے تاکہ حسین کی نصرت کو جا سکوں۔ تاریخ نویسوں نے لکھا ہے حبیب پوری رات نہر میں کھڑے رہے تاکہ حسین کی مدد کو جا سکے۔ حبیب جب چل رہے تھے تو نہر میں چل رہے تھے، نہر میں چلتے چلتے حبیب اس باغ میں پہنچے جہاں حبیب کی سواری کھڑی تھی۔ جب حبیب نزدیک پہنچے تو حبیب نے منظر دیکھا کہ غلام رو رو کے حبیب کی سواری سے کہہ رہا ہے اے میرے آقا کے باوفا گھوڑے اگر میرا آقا نہیں آیا تو میں تلوار لے کے حسین کی مدد کو چلا جاؤں گا۔ حبیب نے منظر دیکھا تو بلک بلک کے رونے لگے، کہا یا ابا عبداللہ ابن غربت اب غلام بھی آپ پر ترس کھا رہے ہیں۔
حسین ابن علی. میں چند جملے مصائب کے اور پڑھوں گا, ساتھ دیجیے گا, بلند آواز سے کریا کیجیے گا. بس ذرا 2 جملے سنتے چلیے. 6 محرم الحرام حسین ابن علی اپنے خیمے کے باہر چکر لگا رہے ہیں. کبھی دائیں طرف جاتے ہیں, کبھی بائیں طرف جاتے ہیں, پریشانی کے عالم میں ہیں. اصحاب آ کے کہہ رہے ہیں یا حسین آپ کو کیا ہو گیا؟ کہا مجھے جس کا انتظار ہے وہ آنے والا ہے, مجھے جس کا انتظار ہے وہ آنے والا ہے. اتنے میں دیکھا کہ کوفہ کی طرف سے مٹی اڑی. جیسے ہی مٹی اڑی حسین نے کہا اکبر آگے بڑھو, عباس آگے بڑھو. سارے اصحاب کو حکم دیا آگے بڑھو, میرا دوست حبیب آ رہا ہے, حبیب کا استقبال کرو. جب حبیب نے دیکھا سب استقبال کے لیے آ رہے ہیں, حبیب سوار سے نیچے اتر گئے. نیچے اتر کے حبیب نے اپنی کمر پہ پٹکا باندھا. 82 سال کا بوڑھا ہے حبیب. حبیب نے سوچا کہ حسین کو یہ نہ لگے کہ بوڑھا ہے, یہ کیا جنگ لڑے گا. حبیب نے ایک پٹی لی, اپنی بھووں کو اوپر کیا اور پٹی سر پر باندھ لی تاکہ حسین کو جوان لگے, اور سینہ اکڑ کے حسین کے پاس پہنچے. دونوں نے ایک دوسرے کو گلے سے لگایا, دونوں بلک بلک کے رونے لگے. حبیب نے امام حسین کے کان میں کہا مولا اتنی غربت, زینب میں خود چوبوں ساتھ لے آ. عزادارو, امام حسین نے حبیب کا خیمہ الگ رکھا. اب حبیب اپنے خیمے میں گئے, اصحاب حبیب کے ساتھ موجود ہیں. جملہ سننا مصیبت ہے. اتنے میں ایک جوان جس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہوتا ہے خیمے میں آتا ہے اور کہتا ہے من منکم حبیب, تم میں سے حبیب کون ہے؟ حبیب فوراً کہتے ہیں انا حبیب ابن مظاہر, میں حبیب ہوں. فوراً جوان کہتا ہے امتی زینب ٹکڑوں کا سلام. اے حبیب میری بیٹی زینب نے سلام دینا ہے. حبیب نے اپنا امامہ اتارا, زمین پر بیٹھا, کہا ہائے غربت علی, اب نبی زادیہ غلام کو سلام بھیجے گی. دو جملے عصر عاشور ہوئی. عزادارو اپنی آوازوں کو بلند رکھنا. 2 جملے اور زحمت تمام. عصر عاشور جب ہوئی, حبیب عاشور لڑنے کے لیے گئے, 80 لعینوں کو قتل کیا. جب حبیب گرے ہیں, شہادت ہو چکی تھی, حسین پہنچے ہیں, حبیب کے لاشے کو کنز شہداء میں لائے ہیں. لعین حبیب کا سر کاٹ کے جا چکا تھا. جب 11 محرم الحرام اسیروں کو کوفہ لے جایا جانے لگا تو یوں ترتیب رکھی گئی کہ سوار اہل حرم پیچھے تھے, نو کے نیزہ پہ سر آگے تھے, سارے سر آگے, اہل حرم پیچھے. جب کوفہ میں یہ کاروان داخل ہوا, سر آگے تھے, اہل حرم پیچھے تھے. کبھی زینب حسین کے سر کو دیکھتی تھی, کبھی سجاد حسین کے سر کو دیکھتے تھے. اتنے میں دیکھا کہ ایک جوان آتا ہے, اس لعین کے پاس آتا ہے جس نے حبیب کے سر کو نیزے پہ بدل کیا ہوتا ہے. تلوار نکالتا ہے, اس لعین کو قتل کرتا ہے, نیزے سے سر کو اتارتا ہے, اپنی عبا سے حبیب کے چہرے سے خون کو صاف کرتا ہے اور بوسے لیتا ہوا کہتا ہے جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کا سر نو کے نیزہ پہ بلند نہیں ہوتا. سید سجاد یہ منظر